ناظرین، ایک صحابی غالباً حضرت عمر سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ جب چور صرف اور صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے حاکم وقت کے ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن ہمارے گاٹے وہ چور لگے ہیں جن کو بھوک ہی نہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں لندن میں اور وہاں پہ محلات ہیں، لیکن پاکستان میں اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کوشش کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان کی پی ڈی ایم کے حکمران اور پاکستان کے غدار اسٹیبلشمنٹ، جو کہ یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستانیوں کے رگوں میں جو آخری خون کا قطرہ ہے اس کو بھی کسی طرح نچوڑ لیا جائے۔ مریم نواز یہ مطالبہ کرتی پھر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو اور نواز شریف کی نااہلی کو ختم کیا جائے۔ سوچیں کہ جس خاندان سے صرف اور صرف یہ پوچھا جائے کہ یہ جو لندن والے فلیٹس ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، کوئی پیسہ ہی دکھا دو، کوئی ثبوت دکھا دو جہاں سے تم نے یہ لیے ہیں، اور جب ان سے ثبوت مانگو وہ کہتے ہیں بھائی قطریوں نے دیے تھے۔ قطری خط آ جاتا ہے اور کہتے ہیں قطریوں نے دیے تھے۔ بھائی قطری ہمیں تو کچھ نہیں دیتے، آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو قطری آپ کو ایسا پیسہ بہا کے دیتے ہیں؟ ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ دیکھیں صرف آپ ہی ہیں جو ہماری اس آواز کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ابھی سبسکرائب کریں۔ کوئی منی ٹریل، کوئی پیسے کا ثبوت، کچھ نہیں۔ یہی ہماری سسٹم کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ان جیسے لوگ اوپر پرائم منسٹر ہیں اور مریم نواز ملکہ برطانیہ کی طرح پورے ملک کے دورے کر رہی ہے۔ یہی اگر کوئی یورپ کنٹری ہوتا تو یہ لوگ ایک منٹ کے لیے باہر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ تو جس طرح سے تم اقتدار پہ قابض ہوئے ہو، اگر کوئی ایماندار گورنمنٹ آئی اور آئے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، وہ تو سب کھلے گا کہ کس طرح امریکی پیسہ چلا اور جرنیلوں نے بھی کھایا اور ملک کے سسٹم کو بھی کھلایا۔ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کی سماعت چل رہی ہے اور حامد میر کا بیان سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دے دیں گے، لیکن میری خبروں کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں مار دیں گے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی طرح، اور تمہیں برطرف کر دیں گے، مارشل لا لگا دیں گے، یہ وہ۔ اور ایک طرف انہیں اہم عہدوں کی اور پیسوں کی شدید پیشکش کی جا رہی ہے کہ تمہیں بہت امیر کر دیں گے۔ ابھی تک معاملے کو صرف اور صرف لٹکایا جا رہا ہے، نہیں تو کیس بالکل سادہ سا ہے۔ وہ لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اکتوبر میں اپنا چیف جسٹس آئے گا، اس کے ذریعے نواز شریف کی نااہلی کو بھی ختم کروائیں گے اور الیکشن کو بھی 2-3 سال کے لیے مؤخر کروا دیں گے۔ جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں، جو کہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس صاحب بنیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ہر چور اچکا پی ڈی ایم کا لٹیرا ان کے آنے پہ خوش ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہوگا۔ ایک ان پڑھ طالب علم، ان پڑھ وکیل آپ کو بتا دے گا کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ اٹل ہے، اور آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، بس بات ختم۔ معاملے کو خواہ مخواہ کمپلیکیٹ کرنے کی، لٹکانے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خریدنے کے لیے پورا زور لگایا، اس کے بعد جب وہ نہیں خریدے گئے تو جو جج بینچ میں تھے جن کو یہ خرید سکتے تھے ان کو آپس میں لڑوا دیا، اور کل جسٹس امین الدین خان الگ ہو گئے اور جسٹس مندوخیل بھی انہی کی پارٹی کے ہیں۔ وہ بہرحال بینچ کا حصہ ہیں، اور سنا یہ ہے کہ جسٹس مندوخیل سے آرمی کے اعلیٰ افسران ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے اور ایسے ایسے ہمارا کھیل بنانا ہے۔ یہ کیس تو ایک عام سا وکیل بھی آپ کو بتا دے گا کہ بھائی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، آئین کا تقاضا یہ ہے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پہ کتنا پریشر ہے۔ ابھی تک اگر پریشر کو برداشت کیا ہے تو آگے بھی کریں، انشاءاللہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور پٹواریوں پر ہمیشہ جمعۃ المبارک بہت بھاری پڑا ہے۔ اب صرف اور صرف دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ پاکستان کی عوام کے حق میں فیصلہ کرتی ہے یا چند جاگیردار یہ جو پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہے ان کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت چیف جسٹس پہ اتنا پریشر ہے، ان کو ہر طرف سے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اسٹیبلشمنٹ پورے ٹل کا زور لگا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ججز کو متنازع بنایا جائے یا ان کو خریدا جائے۔ آئی ایس آئی کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی اس مقصد کے لیے سرگرم ہیں۔ ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مطلب یہ فیملی کو اٹھا لیں گے، آڈیوز ویڈیوز تمہاری جلسوں میں چلا دیں گے، یعنی پبلک پوری دیکھے گی تمہاری آڈیوز اور ویڈیوز، جلدی ہمارے حق میں فیصلہ دو نہیں تو یہ کر دیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا کہ ججز کا، خاص طور پہ چیف جسٹس کا، سو موٹو کا اختیار ختم ہونا چاہیے۔ تو رات سے ہی، کیونکہ اب سینیٹر سارے ایک ہی جگہ پہ تو نہیں رہتے، رات سے ہی خصوصی طیارے بھیج کے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں غریب آٹے کے لیے مر رہا ہے، غریب بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، کئی بیچارے سفید پوش پانی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور پانی کے ساتھ کھولتے ہیں، لیکن ان کی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے سینیٹرز کو
خصوصی طیارے بھیج کے ان کے علاقوں سے بلایا گیا اور سینٹ میں بٹھایا گیا کہ کسی بھی طریقے سے اس بل کو پاس کرو، اور چاہے انہوں نے قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا اور سینٹ سے بھی منظور کروا لیا، لیکن آخر کار اس بل نے ایوان صدر میں جانا ہے اور صدر صاحب اس پر دستخط نہیں کریں گے۔ یہ تو واضح ہے کہ ان نااہلوں سے ملک کا سسٹم نہیں چلنا، کیونکہ اب تک انہوں نے جو بیڑا غرق کیا، مر تو عوام رہی ہے نا، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو آپ آٹے کی لائنوں میں روز لوگ مرتے دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی آگے اور بڑھے گا۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا، اللہ کرے آگے خیر ہو، لیکن اگر یہ رہ گئے تو آگے اور بڑھے گا، کیونکہ آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا ہے ان کو۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے دوست ممالک سے $3 بلین اکٹھے کر کے رکھو۔ آپ کو ایران کی کنڈیشن تو پتا ہے، جس کا امریکہ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ تو ڈالر تقریباً 285 روپے کا، وہاں پہ ڈالر ان کا 45,000 ریال $1 کے برابر ہے۔ اتنی گری ہوئی ہے معیشت، لیکن وہاں پہ جو حکمران ہیں وہ عوام کے حق میں سوچتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بنا لیا، اتنا قابل بنا لیا کہ ان کو کسی ملک سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج وہ کار مینوفیکچرنگ میں، جہاں پہ کاروں کی صنعتیں ہیں، اس میں دنیا میں 6 نمبر پہ ہے، اور ہمارے ہاں جو کہ ہم ایٹامک پاور ہیں، حال یہ ہے کہ ہمارے ایئرپورٹس کو بیچا جا رہا ہے۔ اب نوبت اس تک آ چکی ہے، اتنا انہوں نے مقروض کر دیا ہے کہ ملک کے اساس ملک کی اپنی زمین ہمیں فروخت کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ زندہ قومیں اپنا حق چھین کے لیتی ہیں۔ فرانس میں صرف پینشن کے قانون پہ لوگ نکلے اور وہاں کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اسرائیل میں اب لوگ نکلے ہوئے ہیں اور وہاں کی حکومت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں اور ان کی بات ماننی پڑ رہی ہے۔ وہ اسرائیل جس کو ہم اپنا دشمن مانتے ہیں، وہاں کی قوم نکلی ہے حکمرانوں کے خلاف، اور حکمرانوں کو مجبوراً ان کی بات ماننی پڑی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا، یعنی پاکستانی قوم کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکل رہے۔ کیوں نہیں نکل رہے ہم؟ کیونکہ جو غربت افلاس دوسرے غریب پاکستانیوں کو ہے، وہ ہمیں ابھی تک نہیں پہنچی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو سیف ہے نا، چلو دوسرا بھوک سے مر رہا ہے کہ خیر ہے، ہم تو اپنا کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے ملک میں پی ٹی آئی کا تقریباً 1 کروڑ ووٹ ہے، اور اس میں سے 1% تو کیا آدھا فیصد بھی عوام اپنے حق کے لیے نہیں نکلتی۔ اگر نکلے ہوتے تو آج یہ صورتحال ہرگز نہ ہوتی کہ یہ چور اچکے ہمارے اوپر قابض ہوتے۔ آخری خبر آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ انگریز دور میں 1830 سے بغاوت کا قانون تھا کہ جو کوئی بھی اداروں کے خلاف بات کرے گا، اداروں پر اصلاح کے لیے بھی تنقید کرے گا، اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوا جاتا تھا۔ اور جتنے بھی کیسز پی ٹی آئی کے مخالف بنائے ہیں اس پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی حکومت نے، ان میں سے اکثر بغاوت کے تھے کہ ان لوگوں نے بغاوت کی ہے اور اداروں کے خلاف بات کی ہے۔ یعنی یہ تھا کہ اگر ادارے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ مقدس گایا، آپ ان پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ لیکن لاہور کے ایک جج جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، انہوں نے اس کیس کو سنا اور بغاوت کے قانون کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ مطلب یہ آئین سے اب شک کی نکال دی گئی کہ بغاوت کا پرچہ کسی پر ہو سکتا ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو شاد و آباد رکھے، اس ملک کو تا صبح قیامت اپنے پیروں پر کھڑا رکھے۔ مزید آپ کی اور پاکستان کی بہتری کے لیے دعا گو، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔